أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 127. پچھلے آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بنانے کا ذکر فرمایا. اب اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس وقت کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو من البیت اللہ کے گھر کے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. دونوں جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر پہلی مرتبہ نہیں فرمائی، بلکہ بیت اللہ بنا ہوا تھا پہلے سے. زمانے کے حوادثات نے اس کے آبادی کو بھی ڈھا دیا تھا. نوح علیہ السلام کی طوفان کے ساتھ یہ گھر مسمار ہو چکا تھا اور ان کے جو بنیادیں تھیں اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرانے بنیاد کی نشاندہی فرمائی. انہوں نے انہی بنیادوں کو اٹھا کر کے تعمیر بنا دی. تو اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ تعمیر کو دوبارہ اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی. ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے قبول فرما. کیا قبول فرما؟ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو اس گھر کو بنا رہے ہیں اس گھر کو قبول فرما، مگر صحیح تعبیر ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ گھر کی بنیادیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی تھیں. جو کام اللہ کے حکم سے سر انجام پائے تو وہ تو قبول ہوتا ہی ہے، اس کے قبولیت میں شک نہیں ہوتا. یہاں ابراہیم علیہ السلام اصل میں جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ ان دعاؤں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں ہم نے اس گھر کے اٹھاتے وقت مانگی ہیں، اے رب وہ دعائیں قبول فرما. اس لیے کہ بعد میں فرماتے ہیں انک انت السمیع، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، العلیم اور سب کچھ کو جاننے والا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین، تسلیم شدہ، لکا، تمہارے لیے، اے اللہ ہمیں تمہارے حوالہ ہونے والے بنا. اے اللہ ہمیں ایسی طبیعت اور ایسا مزاج عطا فرما جس میں ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں.
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ وجعلنا بنا دے ہمیں مسلمین لک تمہیں حوالہ ہونے والے، تمہارے سامنے تسلیم ہونے والے، ومن ذریتنا اور بنا ہماری اولاد میں سے امتن ایک گروہ، مسلمۃ لک جو تمہاری طرف خود کو حوالہ کرنے والے ہوں، مسلمۃ لک جو تمہارے تابع دار ہوں، مسلمۃ لک جو تمہارے سامنے تمہارے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنے والے ہوں، وَأَرِنَا اور بتا دے ہمیں مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، وَأَرِنَا ہمیں دکھا دے۔ اصل میں پچھلے انبیاء کرام میں سے اکثروں کو اللہ تعالیٰ نے طریقے دکھا دیے ہیں عملاً، کسی فرشتے کو بھیج کر ان کے سامنے اس طرح کرنا، یا خواب میں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے کے ذبح کرنے کی نشاندہی دکھا دی گئی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور دکھا دیجئے ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری اوپر مہربانی فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ یقیناً خاص تو ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ ربنا اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم بھیج دیجئے ان میں سے یعنی میری اولاد میں سے، رسولاً رسول، منہم انہی میں سے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، اسی کی ذریت اور اسی کی اولاد کی طرف اشارہ تھا۔ تورات میں اس بیان میں یا تو اس بیان کو مکمل اڑا دیا گیا ہے یا اس میں تحریف لوگوں نے کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور اس بیان کی نشاندہی کرنے والا صرف قرآن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہی میں سے آپ ایک رسول بھیج دیں، یتلو علیہم آیاتک جو بیان کر دے ان کے سامنے تمہاری آیات۔ آیات دنیا کی ہر ایک چیز آیت ہے۔ آیت کا معنی ہے کسی چیز پر دلالت کرنے والی، تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی ذات اور اس کی وجود پر دلالت کرتی ہے۔ قرآنی اور تورات اور انجیل کی آیات کو بھی اس لیے آیات کہا جاتا ہے کہ یہ دلائل ہیں اس کی ذات پر۔ یتلو علیہم آیاتک جو بیان کر دیں ان پر تمہاری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھا دیتا ہو ان کو، الکتابہ کتاب، ایسا رسول بھیج دے جو تمہاری آیات بھی ان کو بیان کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے رہیں ان کو کتاب، یعنی ان آیات کا مفہوم اور تعلیمی کتاب دیتے رہیں، والحکمت اور اس کی غرض و غایت، کتاب اور اس کی حکمت۔ کتاب کا مقصد ہے قرآن سکھائے، والحکمت اور اس کی غرض و غایت سکھائے کہ اس کتاب کو کیوں بھیجا ہے، تم نماز پڑھو اس کی غرض و غایت فائدہ کیا ہوگا، روزہ رکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا، زنا نہیں کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا،
قتل نہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر عمل کی حکمت بتانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو۔ تزکیہ کے اندر دو پہلو موجود ہیں، یعنی ایسے نبی کو ان میں بھیج دیں کہ وہ تمہاری آیات بھی ان کو سنائیں اور اس تمہاری آیات کی کتاب کی تعلیم اور اس کی غرض و غایت بھی دکھا دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو رذائل اور گندگیوں اور برے اخلاق سے پاک کر کے ان کی ایمان اور ان کے عقیدے اور ان کے اعمال میں بڑھوتری بھی کرا دے، اس لیے کہ جب گندگی دور ہو جاتی ہے تو ترقی ہو جاتی ہے۔ دونوں مفہوم اس میں ہیں، صفائی کی بھی اور بڑھوتری کی بھی۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، یقیناً خاص تو ہی زوراور، الحکیم، اور حکمتوں والے ہو۔ اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ تم ہی طاقتور اور تم ہی حکمت والے ذات ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہوگا جو منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اس کے دین اور اس کے طریقہ عبادت سے کون منہ موڑے گا؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ جو اپنے آپ کو کم عقل کر دے، جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا دے۔ اب اس میں اشارہ ہے، پہلے سے یاد رکھو، سیقول السفہاء من الناس کے اندر جب ہم بحث کریں گے قبلتین کی تردید کے لیے کہ السفہاء سے مراد ہم کہیں گے کہ یہود اور نصارہ ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، اب ہم وہاں السفہاء سے مراد یہی سفہاء لیں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون منہ موڑے گا دین ابراہیم سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ منہ موڑے گا جو خود کو بے وقوف بنا دے۔ اب یہود اور نصارہ ملت ابراہیم کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور ان کے قبلے بیت اللہ سے اپنی شوق اور خواہش کے مطابق منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ بھی کرتے تھے، اور پھر ہمارے کم عقل لوگ یہودیوں کا ساتھ دے کر ان کی دین کی تصویب کر کے ان کے بیت المقدس کو مقام دے کر بیت اللہ کے ساتھ برابر کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بھی لگے ہوئے ہیں کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ میں ہوتے تھے تو بھی بیت اللہ کو اس طرح رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ پھر تو تقریباً 15 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنا آتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال زندگی گزاری ہے، جب 15 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو 60% نبوت تو یہودیوں کے حق میں رہی، اور ہمارے مسلمان دھڑلے سے لگے ہوئے ہیں، ان روایات کو بھی توجہ دیتے ہیں جن روایات کے اندر یہودیوں کا ساتھ دیا گیا ہے، جن روایات کے اندر اس کے قبلے کو ہمارے قبلے کے برابر بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے مسلمان ناعاقبت اندیش یہودیوں کا ساتھ دے کر ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا دعویٰ کر کے ابراہیم سے منہ موڑنے والے تو بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اپنا قبلہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، یقیناً ہم نے اس کو چنا ہے فی الدنیا، دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ،
اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں لمن الصالحین، صالحین میں سے، وہ قیامت کے اندر بھی صالحوں میں شمار ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کو چنا تھا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم، کہ تو اپنے آپ کو حوالہ کر، قالا، اس نے فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں نے خود کو رب العالمین کے حوالہ کیا، یعنی میں تسلیم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور پکی وصیت فرمائی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بچوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، تسلیم کرو اپنے آپ کو، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ وَيَعْقُوبَ، اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی اس نے وصیت کی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹھو، ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین اسلام کو، اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے۔ فلا تموتن، پس تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا، مگر ایسی حالت میں، انتم مسلمون، کہ تم اللہ کے سامنے تسلیم شدہ ہو، تم اللہ کو خود کو حوالہ کیے ہوئے میں سے ہوں، یعنی ایسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے جس حالت کے اندر تم اللہ کے سامنے تسلیم شدہ یعنی مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ بس اب لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے دوبارہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت، اللہ تعالی کے گھر کے بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل بھی ساتھ تھا، اور دعا فرما رہے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، قبول کیجئے ہم سے قبول فرما ہماری دعائیں، انکا انت السمیع، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، العلیم، اور سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دیجئے ہمیں، مسلمین لک، تمہارے تابع دار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا دے، امتن، ایک گروہ، مسلمتن لک، جو تمہارے سامنے تسلیم شدہ ہوں، جو خود کو تمہارے حوالہ کرنے والے ہوں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتا دیجئے ہمیں طریق عبادت کی، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری اوپر مہربانی فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَبَعَثْ فِيهِمْ، بھیج دیجئے ان میں سے، رسولاً، رسول، منہم، جو ان ہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو بیان کریں ان پر تمہاری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھا دے ان کو کتاب، والحکمت، اور اس کے فوائد اور غرض و غایت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کر کے علم عمل میں ترقی بھی فرما عطا کر دے، انکا انت العزیز، یقیناً تو ہی طاقتور، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ومن یرغب، اور کون منہ موڑے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، الا من، مگر وہ منہ موڑے گا، صفح نفسہ، جو خود کو احمق بنا دے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ،
یقیناً ہم نے ان کو چنا ہے فی الدنیا دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ یعنی ابراہیم فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین صالحین میں ہوگا، اذ قال له ربہ جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم تو تابع ہو جا تسلیم ہو جا، قالا انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا یا میں اللہ کو تسلیم ہو چکا۔ ووصى بها ابراہیم اور وصیت فرمائی ہے اسی حوالگی اور تسلیم شدہ ہونے کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب کو، یا بنی کہ اے میری اولاد ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چنا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین اسلام، فلا تموتن پس تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم مسلمون مگر ایسے حالت میں کہ تم اللہ کے سامنے تسلیم شدہ ہوں یعنی مسلمان ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، آمین کہنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین اس قرآن کریم کو عام فرما، اس کی تعلیمات کو عام فرما، ان کی تعلیمات اور ان کی آیات کو لوگوں نے روایات کے نیچے اور قواعد اور کلیات کے نیچے اور علماء کے بیانات کے نیچے دبایا ہے۔ اے اللہ اس دبے ہوئے قرآن کو اوپر لا کر ساری دنیا پر حاکم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔